سورۃ اللہب مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 5 آیات، 23 الفاظ اور 71 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کے 3 سال تک اس کے بعد جو ہے وحی بند رہی، جسے فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب پہلی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی جی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، مطلب تھا اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے تبلیغ کیجیے۔ تو آپ نے بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو، اور پھر عمومی طور پر قریش کو، اور پھر خصوصی طور پر اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی، ان سے خطاب فرمایا۔ کوہ صفا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں۔ عرب میں دستور تھا اگر کوئی خاص بات کرنی ہو تو جیسے آج کل جنگ کا سائرن بجایا جاتا ہے، اس وقت خاص آواز دی جاتی تھی، ایک اونچائی پر کھڑے ہو کے، یا صباحا ہو۔ یہ اس وقت ہوتا تھا جب دشمن حملہ کر لے اور سمجھے کہ بس ایمرجنسی صورتحال ہے، تو کافی لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے کیسے پایا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، کبھی آپ سے جھوٹ ہم نے نہیں سنا، کبھی امانت میں خیانت آپ نے نہیں کی، آپ کی شخصیت مسلم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی قافلہ آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا آپ میری یہ بات تسلیم کر لو گے؟ بیک زبان ہو کر سب نے کہا بالکل، ایسا کوئی کر تو نہیں سکتا، لیکن اگر آپ کہتے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ڈرو ایک ایسے عذاب سے جس کی لپیٹ میں آ کر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو آخرت کے عذاب سے اور اللہ کے قہر سے محفوظ رہو۔ ابو لہب کی جو پھرکی تھی وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئی۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر یوں کہا، تبا لک یا محمد، العیاذ باللہ، لہذا جمعتنا، العیاذ باللہ، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آپ نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ جیسے صدیق اکبر پہلی دعوت قبول کر کے ابو بکر سے صدیق اکبر بنے، بالکل اسی طرح یہ پہلا گستاخ گھر کا جو زندیق اکبر بنا، سب سے پہلا گستاخ بنا اور ملعون اور لعنتی بنا۔ ابو لہب نے پتھر اٹھا کر پھینکا، اس لیے جمع کیا تھا۔ اس کا نام تھا عبد العزیٰ، اور لہب کہا جاتا ہے شعلہ، شعلہ زن انگاروں کو، آگ کو۔ یہ سرخ و سفید دراز قد، انتہائی وجی چہرے والا تھا، اس وجہ سے اسے لہب کہتے تھے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تھی چچا، اور اس کی بیوی ام جمیل حضرت ابو سفیان کی بہن تھی، اور ان کی بیوی بھی پرلے درجے کی گستاخی کرنے والی تھی۔ اچھا، آپ نے یہ دعوت دی، اس نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ اب جب آپ جہاں جہاں آپ دعوت دیتے، یہ خبیث الفطرت انسان پتھر اٹھاتا ہاتھ میں، پیچھے سے مارتا جاتا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دین اتنا آسان نہیں ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں مجھے اسی تو مسلمان کافرانو کرو، تسی مسلمان تو ہو جاؤ، مساجد تو آباد کر لے، بیٹیوں کو تو حق دے دیں، اپنے کلمہ تو ٹھیک کر لیں، نماز تو ٹھیک کر لیں، رمضان کے روزے تو رکھ لیں، ٹینٹ لگا کر اندر سارا کچھ چل رہا ہے، جن پر حج فرض ہے وہ حج تو کر لیں،
اب پوچھتے ہیں جی انشاءاللہ اللہ سے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرم، مساجد تو کھلی ہے، کیوں جی؟ حج روکا ہوا ہے، نماز تو نہیں نہ روکی ہوئی، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رسول کے احکامات جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، نبی کے جو طریقے، ان پر تو چل سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اور پیچھے سے پتھر مارتا جاتا اور کہتا جاتا لوگوں اس کی بات مت سننا، الیاذ باللہ یہ جھوٹا ہے، میرا بھتیجا ہے اور یہ پاگل ہے، الیاذ باللہ مجنون کہتا تھا۔ آپ آگے جاتے، کبھی جواب نہیں دیا۔ بیوی کیا کرتی؟ جمیل یہ جنگل میں جاتی، وہاں سے گٹھڑیاں جو ہیں اٹھا کر لاتی، کانٹے دار جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتی، اور آپ کے گھر کے صحن میں اور جس راستے آپ مسجد حرام جاتے تھے راستے میں بچھاتی تھی، تاکہ آپ جب چلیں تو آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور آپ کو تکلیف ہو۔ یہ سلسلہ اس کا جاری تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے دونوں بیٹوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما، ان کے بیٹوں کی نکاح میں تھی، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کی۔ اس نے بیٹوں کو بلایا، اس نے کہا اگر میری رضامندی چاہتے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ بڑا بیٹا عتبہ تو چپ رہا، عتیبہ نے وہاں سے اٹھا، سیدھا مجلس میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور بھی بکواس کی اور آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلابکا، یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ ایک ہوتا ہے اچھے انداز سے گفتگو کرنا، سمجھ میں آ رہی، اور ایک ہے بدتمیزی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ، گستاخانہ لہجے کے اندر، بڑا فرق ہے۔ اب ان کا انجام دیکھیں ذرا۔ اس پر یہ سورۃ لہب نازل ہوئی، جمیل کو پتہ چلی کہ سورت نازل ہو گئی، بکواس کرتی ہوئے ہاتھ میں پتھر لے کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے آ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ وہ بکواس کرتی ہوئی ہاتھ میں پتھر آپ کو مارنے کے لیے آ رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ آئی تو حضرت ابوبکر سے پوچھ رہے تمہارا ساتھی کدھر ہے جس نے میری مذمت بیان کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں نے مذمت بیان نہیں کی بلکہ اللہ نے کی اپنے قرآن میں، کہ اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں اس سے اس پتھر سے مارتی۔ ٹھیک ہے، کچھ اور الفاظ ہیں وہ میں نہیں بتانا چاہتا جو اس کے گستاخانہ الفاظ ہیں۔ بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ ادھر بکواس کرتی رہی، ایک فرشتہ جو ہے وہ اس نے مجھے اپنے اوڑھ میں چھپائے رکھا۔ یہ آپ کی کرامت تھی، معجزہ، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ اسی طرح کی چیز اگر ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ جب امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی شکست ہوئی، شاملی کے میدان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اصل جنگ آزادی کا نقطۂ آغاز ہے۔ پھر بالا کوٹ کے یہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید، یہ نقطۂ آغاز ہے۔ پھر بعد میں آزادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو انگریز جو ہے گرفتار کرنے آ گئے، تو یہ اپنے ایک مرید راؤ عبد الرحیم جو تھے اس کے گھر میں تھے، تو وہاں تک بھی پہنچ گئے انگریز سپاہی۔ انہوں نے کہا حاج صاحب کی کریے، تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، بہتر کرے گا، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ آئے، دیکھا اندر لوٹا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی وضو کیا، لیکن بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ باہر جب آیا راؤ صاحب نے کوئی ٹال مٹول کر لی کہ میں نے وضو کیا تھا یا وہ کیا تھا، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے حاجی صاحب کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ نہیں سکے۔ تو یہ کرامت ہوتی ہے، بات سمجھ۔ اور اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ
کہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے دشمن آئے تو صحیح لیکن دیکھ نہ سکے، غار کے اندر کافر آئے لیکن صدیق اور نبی کو نہ دیکھ سکے، بہرحال واپس چلی گئی۔ اب جو الفاظ اس نے ابو لہب نے ادا کیے تھے وہی الفاظ اللہ نے اس کے اوپر لٹائے۔ اس لیے ان آیات کے تحت حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ اپنے نیک اور مقبولین بندوں کا بدلہ خود لیتے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کا بدلہ بھی خود لیتے ہیں، نیک اور جو مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اس لیے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھتا ہے، پنگا لیتا ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے، اس لیے اہل علم سے اور نیک لوگوں سے ویر نہیں رکھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھ، عقیدت محبت، کچھ کر نہیں سکتے ہو تو پھر ان سے نفرت بھی نہیں، محبت نہیں تو اپنے کام سے کام رکھو، بس نہیں اچھا لگتا اپنے کام سے کام رکھو، لیکن عداوت میں آگے آنا، خلاف باتیں کرنا منع ہے۔ فرمایا عام بندے کی چغلی کرنا کیا ہے؟ مسلمان بھائی کا مردار کا گوشت کھانا ہے۔ عالم دین کی چغلی کرنا زہریلا گوشت کھانا ہے۔ کون سا؟ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، مطلب ہلاکت کے۔ ہوا یہ جنگ بدر میں یہ خود نہیں گیا، بزدل خود نہیں گیا، اس نے عاص بن ہشام کو بھیجا اور پیچھے اس سے کرونا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آج کے زمانے میں جو کیفیت ہے سمجھو طاعون کے گلٹی نکلی، تو یہ متعدی مرض تھا، طاعون کا مرض پھیلتا ہے۔ اچھا، بیٹوں نے اسے الگ کمرے میں ڈال دیا، ادھر ہی مر گیا۔ تو 3 دن تک اس کے لاش کے نزدیک کوئی نہیں گیا۔ جب بدبو آنے لگی تو حبشی غلاموں کو پیسے دے کر لایا کہ یار ادھر کچھ کرو۔ انہوں نے بڑے بڑے ڈنڈوں کے ذریعے سے گڑھا کھودا اور ڈنڈوں کے ذریعے سے لاش کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال کر اوپر سے پتھر پھینکے، مٹی بھی نہیں پتھر پھینکے، پھر تھوڑا بہت اس کو چھپانے کے لیے مٹی ڈال۔ یہ تو دنیا میں ہوا اس کا حشر گستاخ کا، ٹھیک۔ بیوی جو تھی باوجود ایک سردار کے بہن ہونے کے، اور یہ مالدار اتنا تھا ظالم کا بچہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جب اس کو روکا جاتا ایسا مت کرو، کہندا آخرت کے اندر میں پیسے دے دوں گا، فدیہ دے کر جان چھڑا لوں گا۔ اور پیچھے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھر مار کر یہ کہتا ہے کہ محمد تمہیں مرنے کے بعد کی چیزوں کا اعوذ باللہ لالچ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جس کا ہمیں یقین نہیں کہ چیزیں اتھے لب بن گیا، جنت حور، یہ وہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اس طرح کی بکواس کرتا تھا کہ دی گل نہ منو، یہ پتہ نہیں ہوائی گل نہ کرتے۔ اچھا جی، کنجوس اتنے تھے، نہ خرچ کرتے تھے اور نہ کسی کو کرنے دیتے تھے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو پیسے دیتا ہے، کسی کو عقل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو اللہ پیسے دے دیتا ہے اور کسی کو اللہ دل دے دیتا ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں دل نہیں ہے، جس کے پاس دل ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جس کے پاس پیسے ہے عقل نہیں، اور جس کے پاس عقل ہے پیسے نہیں ہیں۔ یہ تقسیم اللہ کی، کسی کو کوئی نعمت دی ہے، کسی کو۔ اس دن ایک ساتھی کہہ رہا کہ یہ پتہ نہیں کیا تباہی مچا رہے پیسوں کی۔ میں نے کہا پیسے ہے، عقل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر پیسے والے کے اندر کیا ہو؟ عقل ہو۔ پیسہ ہونا کافی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ عقل بھی خرید سکتا ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے عقل استعمال کرنے کی؟ پیسہ جو ہے، جو ان کی کم عقلی ہے اس کو اگر چھپایا ہوا ہے تو کس نے؟ پیسے نے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ بس امیری کا شجر درخت لگنا چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، وہ ذاتی بھی کرے تو کوئی گل نہیں۔ جو چودھری صاحب دے مقابلے کیوں آیا سی؟ یہ تو غلطی ادھی ہے نا، ویخ کا پنگا لینا چاہیے۔ ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ بہرحال بیوی جو ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے لگی۔ راستے میں ہمارے ہاں بھی یہ پہاڑی جتنے بھی عورتیں جو ہیں وہ پہاڑوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور ادھر پیچھے ایسے باندھتی ہیں،
ٹھیک، تو جہاں سستانا ہو تو پیچھے پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے، سستانے کے لیے۔ یہ وہ ٹیک لگا کر سستانے کے لیے بیٹھی، جب دوبارہ اٹھی نا تو وہ جو رسی تھی وہ گلے میں آ گئی، اور جو لکڑیوں کا گٹھڑا تھا وہ پیچھے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آواز دے تو آواز دب گئی ہے، سمجھو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اسے پھانسی پر لٹکا دیا، سسک سسک کر ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر گئی، کیونکہ نبی کی گستاخہ تھی، یہ گستاخی کرنے والی تھی۔ اور بیٹے کے ساتھ یہ وہ کہ شام کا سفر کر رہا تھا۔ اچھا، یہ ابو لہب اسے بھی یقین تھا اس خبیث کو، اس نے کہا تھا میرے پتر دا خاص خیال رکھنا ہے۔ قافلے والوں نے ایسا کیا، باہر جو ہے وہ قافلے کا جو ساز و سامان تھا وہ رکھا سائڈوں پر، اس کے بعد دیگر چیزیں رکھی، جانور وغیرہ، بالکل درمیان میں جو ہے اس کو رکھا، سنٹر میں۔ شیر آیا جنگل سے، سونگتا گیا، سونگتے 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 جب اس کے پاس پہنچا اسے اٹھایا اور لے گیا۔ قافلے والے دیکھ رہے تو بندہ کوئی نہیں، آگے جا کر دیکھا خون میں لت پٹ ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا۔ اس طرح اللہ نے اس کے بیٹے کو کیا کیا، عبرت کا نشانہ بنایا۔ آگے چلے، اب یہ تو تھا ان کا رویہ خدائے انتقام، انتقام خداوندی کا شکار ہوا پورا خاندان۔ لیکن آپ کا عفو، آپ کا اخلاق، آپ کی رحمت کیسی تھی ذرا سمجھیں۔ فتح مکے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ کے بتیجے نظر نہیں آتے، کدھر ہے ابو لہب کے بیٹے؟ کہا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ وہ روپوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسے لاؤ۔ تلاش کیا گیا تو عرفات کے یا منی کے ان میں سے کسی ایک میں وہاں پر وہ روپوش پائے گئے، لائے گئے آپ کی خدمت میں۔ آپ نے اسلام پیش کیا، فوراً اسلام قبول کیا انہوں نے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے چچا کے ان 2 بیٹوں کو اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ آپ نے بدلا نہیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، کہتے اسلام دہشت گرد ہے، کوئی سانو اگے نہیں ہون دیندا، ٹھیک ہے۔ ہم آ گئے ہیں تو مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے؟ اگر اینکروں کے ساتھ بیٹھے ویکھو نا جی، عورتاں دے نال بیٹھے نے، اچھا پھر وہ داڑھی منڈے تو انہوں دین دسن گے، داڑھی منڈے ہی دین دسن، پھر وہی دین بتائیں گے جنہوں نے انگریز کی تھالی میں کھایا ہے اور انہی کے کلچر کو پڑھا ہے۔ پھر آپ کو حقیقی دین خدا کی قسم کوئی بتانے والا نہیں ہوگا، پھر تمہیں صرف اسلام پیار محبت کا درس دیتا ہے، تلوار والا دین بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں احد سے لے کر قادسیہ تک تلوار ہی تلوار نظر آتی ہے کہ نہیں؟ میرے نبی دنیا سے گئے، 1 روپے نہیں تھا میرے نبی کے ورثے کے اندر، 11 تلواریں تھیں، 11 کتنی؟ نبی بتا کر گئے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک جہاد جاری رہے گا، ہے کہ نہیں جاری؟ اچھا تھوڑی سوچ اور رکھو تو کہتے انتہا پسندانہ سوچ ہے، اور تمہاری گرل فرینڈانہ سوچ ہے، بوائے فرینڈانہ سوچ ہے، لیونگ ریلیشن شپ والی سوچ ہے تمہاری، کہ تمہیں سینے سے لگائے اور تمہارے گالوں سے گال ٹچ کرے جب ملاقات کرے مرد عورت کے، تم یہ سوچ رکھنا چاہتے ہو؟ جب کہتے ہم تمہاری عزت اور وقار کی بات کرتے ہیں، تم بے حیائی کی بات کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں تمہیں کوئی نہ دیکھے، تم کسی کو نہ دیکھو، آپ کہتے ہیں نہیں آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ پھر کہتا ہے ہم قرآن سب سے زیادہ سمجھے ہوئے، یہ اسلام نہیں ہے، اس کو آپ پنجابی چول پونا ہے، چول پونا، یہ نیرا بغیرتی اور بے حیائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی، جہالت عام ہوتی جا رہی۔ بہرحال یہ ان کا انجام ہوا۔ اب حضرات مفسرین لکھتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو ستائے گا، جو دین حق کی مخالفت کرے گا، جو حق بولتا ہے اس کی مخالفت کرے گا، اللہ ان کے ساتھ ایسا ہی کرے گا، فردن فردن اللہ ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی گستاخی سے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ سن لیں۔ تبت یدا، ہلاک ہو دونوں ہاتھ ابی لہب، ابو لہب کے، و تب، اور ٹوٹ جائے، لہجہ بڑا سخت خدائی۔ نبی نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب نبی پر بات آتی ہے جواب خدا کی ذات دیتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
یہ ہے انداز. کتنا محبوب ہے وہ نبی کہ جس پر اتنی بات بھی اللہ کو برداشت نہیں. اللہ کو برداشت نہیں، ہم کیسے برداشت کریں؟ اسی وجہ سے تو محبت رسول نکالنا چاہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ محبت رسول سینے سے نکالنا چاہتا ہے. کن کے ذریعے سے؟ ٹک ٹاک کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بے حیائی، فحاشی اور یعنی اور جو آزادی کے نام پر لوگوں کو پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے. اب ہر بندہ، آپ 100 بچوں کا انٹرویو لو، 100 میں سے اللہ کا کلام سامنے ہے، 99 بچے کہیں گے ہم سنگر بننا چاہتے ہیں. شاید کوئی ایک بچہ ہو جو یہ کہے کہ میں مولوی یا حافظ بننا چاہتا ہوں. آپ کے ملک کا لیول یہاں تک پہنچا ہے. کس دنیا میں مگن ہے ہم؟ 99 بچے کہیں گے ہم سنگر، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں 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 بننا چاہتے. کوئی ایک مائی کا لال، وہ بھی اگر اس کا خاندان مولویوں والا ہوا، اس نے دیکھا ہے مولویوں کا حشر کیا ہوتا ہے. کوئی بھی مولوی آپ پورے کنجا میں نہیں دکھا سکتے جو 30 سال سے ایک مسجد میں ہو، 5 سال بعد کٹ دیں. یہ ہماری علماء کے ساتھ جو بے لوث خدمت کرتے ہیں، یہ میں تلخ حقیقت معاشرے کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ تسلیم کریں نہ کریں، کوئی کسی گاؤں میں نہیں دکھا سکتے 30 سال تو مولوی صاحب تھریا ہوئے، اور اگر 40 سال بھی اس کے گزرے ہیں، نکالیں گے کیسے؟ ذلیل کر کے، جیسے گدھے کو نکالتے. ایسا بے عزت، اس کے 40 سالہ محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا. ایک غلطی اس کے سرے چڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ کئی سالوں تک علماء کو بدنام کرتے رہیں گے. یوں نکالیں گے. جب آپ معاشرے کے ساتھ یہ کریں گے تو پھر تمہارے ہاں علماء پیدا نہیں ہوں گے، جاہل اور سنگر پیدا ہوں گے، ناچنے اور نچوانے والے پیدا ہوں گے. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں. ہم جو فصل بوئیں گے، چاولوں کے ٹائم ہر طرف چاول ہوتے ہیں کیونکہ سب نے چاول ڈالے. گندم کے ٹائم ہر طرف گندم، جدھر نکلو گندم ہی گندم. کیوں؟ سب نے گندم کی محنت کی. جب ہم سنگروں والی محنت کریں گے، سنگر پیدا ہوں گے. جب علماء کا وقار، عزت، احترام نہیں کریں گے تو پھر وہاں پر اہل علم پیدا نہیں ہوں گے. میں نے خود اپنے ساتھیوں کو دیکھا، میں بچے نے مولوی نہیں بنا. اس حد تک علماء پہنچ جاتے. وجہ کیا ہے؟ معاشرے کے وہ رویے جو انسان کو انسان ہے نا، ولی تو ہے کوئی نہیں، نبی تو ہے کوئی نہیں کہ اتنا برداشت. انسان ایک حد ہوتی. میں نے پہلے بھی کسی درس میں، صبر کا ایک حد ہوتی ہے. ہر ایک کو اللہ جگرا نہیں دیتا. انسان ہے، بڑے بڑے بہک جاتے ہیں. تو یہ تو پھر عملی فیلڈ میں آتے ہیں، اور اتنی وہ بھی نہیں ہوتی، معاشرے کی سپورٹ بھی نہیں ہوتی، اور ماحول بھی ایسا نہیں کہ نیک ماحول ہو تو چلو بندے کا بنے. ہر طرف بے روی کا ماحول ہے. کتنا ایمان انسان بچائے. اس لیے اہل علم سے محبت کرنا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جس مال کے اوپر اسے غرور اور فخر تھا کہ میرا مال مجھے بچائے گا، اس کے مال نے نہ اسے بچایا ہے اور نہ آخرت میں اس کا مال اسے فائدہ دے گا. مال والے ہی سارا کام گڑبڑ. میں نے کہا نا، کائنات کے اندر جتنے فساد برپا ہوئے، اصل جڑ کون ہے؟ سرمایہ دار، زر پرستی والی ذہنیت رکھنے والے. سیصلی نارن، ان قریب وہ داخل ہوگا آگ کے اندر، ذات لہب، شعلہ زد. جیسے اس کا چہرہ ہے نا شعلے مارتا ہوا، ایسے شعلوں والی آگ کے اندر وہ داخل ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وامرأتہ، اور اس کی بیوی جو اس کے شانہ بشانہ ہے. حمالۃ الحطب، جو اٹھانے والی تھی لکڑیاں، جو لکڑیاں اٹھا کر نبی کو تکلیف دینے کے لیے لاتی تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر رسی ہوگی مونج کی، یعنی کھجور کی، پوست خرما یا کھجور کی. وہ جو رسی جس سے لکڑیوں کو باندھتی تھی، گٹھڑی کو باندھتی تھی، اسی طرح کی رسی قیامت میں بھی اس کے ادھر ہوگی. مطلب جہنم کے زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہوگی، جہنم کے طوق ہوں گے اس کے گلے کے اندر. یہ ایک گستاخ اور ایک گستاخہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں انجام ذکر کیا ہے، اور قیامت تک آنے والے اس ذہنیت کے لوگوں کو بتا دیا ہے اگر ایسے ہی تم کرو گے کسی نیک بندے کے ساتھ، نبی کی تعلیمات کے ساتھ، حق کے ساتھ، تو ابو جہل کا یہ انجام بھی، ابو لہب کا یہ انجام یاد رکھنا ہے، اس کی بیوی کا انجام یاد رکھنا ہے. اور اگر اس طرح سے کرو گے جس طرح صدیق نے، عمر نے، عثمان، علی نے کیا ہے کہ نبی پر سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر وہ کردار جو ہے وہ بھی قیامت تک رہے گا. مرضی آپ کی ہے، چاہے ابو جہل اور ابو لہب
والی صف میں کھڑے ہو جاؤ، چاہو تو ابو بکر عمر والی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے وفادار صحابہ کے صف میں کھڑا فرمائے، اور گستاخوں کے صف سے اور ان کے تمام طرز زندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بے ادبی سے، بے احترامی سے، بے توقیری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔